اسلام کے جو 5 ارکان ہیں نا، ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. نماز آپ کو بہرحال پڑھنی پڑے گی، قضا نہیں کر سکتے. میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت سے سوار ہوں تو بھی نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. اور اسی طرح حج ہے، اگر آپ کے پاس مال ہے، حج کی استطاعت ہے، حج میں اللہ نے استطاعت کی شرط لگا دی ہے، پیسہ ہو آ جا سکتے ہو تو کرنا پڑے گا آپ کو. اور اسی طرح زکوٰۃ ہے اور رمضان کے روزے ہیں. تو رمضان کے روزے سے 2 قسم کے لوگ چھوڑ سکتے ہیں. ایک جس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہو، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ایک دم شوگر ڈاؤن ہوتی ہے، ایک دم مر جاتے ہیں، ایسے خطرات ہوتے ہیں، تو ایسا کوئی مریض ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بیمار کو اجازت ہے. دوسرا مسافر کو اجازت ہے. بیمار اور مسافر کے علاوہ بوڑھا بہت زیادہ ہو گیا، وہ بھی بیماری کے حکم میں ہے، کیونکہ وہ رکھے گا تو وہ نہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، وہ مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ کسی کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ریگستان میں آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. میرے پاس دبئی سے فون آتے ہیں کہ دبئی میں ریگستان میں مجھے پروجیکٹ ملا ہے، اتنی شدید گرمی میں، دبئی کی گرمی تو بہت سخت ہے، وہاں میں ریگستان میں کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کرواتا ہوں، بعض مزدور بھی ہوتے ہیں، تو کیا میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ تو جواب کیا ہے اس کا؟ جائز نہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تو کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے. یاد رکھو جس اللہ نے یہ قاعدہ نازل کی ہے نا، اسی اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ رمضان کا روزہ صرف 2 قسم کے لوگ چھوڑ سکتے ہیں، مریض اور مسافر. تو اللہ کی پوری آیتوں کو لیا جائے گا نا. رہا یہ مسئلہ کہ جب طاقت ہی نہیں ہے رکھنے کی تو پھر کیا کرے گا بھائی؟ اتنی گرمی میں ریگستان میں ہو صبح سے، یا ایک آدمی کنواں کھود رہا ہے، مزدور ہے، وہ جاب تو نہیں چھوڑ سکتا نا، وہ دیہڑی تو نہیں چھوڑ سکتا، تو وہ رکھے گا کیسے روزہ؟ صبح سے کھڈا کھودنا ہے اس نے، تو وہ تو 10 بجے اس کی حالت خراب ہو جائے گی، تو وہ روزہ رکھے گا. اور جب حالت ایسی خراب ہو جائے کہ ناقابل برداشت ہو جائے، اسے ڈر ہے کہ اگر میں نے روزہ نہیں توڑا تو بے ہوش ہو جاؤں گا یا کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، تو پھر بیماری کی خطرے میں اللہ نے اجازت دی، روزہ توڑ سکتا ہے، چھوڑ نہیں سکتا. بات نہیں یاری، میرا خیال ہے بہت مشکل سمجھانا ہوتا ہے. رکھنا پڑے گا جب ناقابل برداشت حالت ہو. ناقابل برداشت کا مطلب نہیں کہ بہت پیاس لگ رہی ہے، وہ تو روزے میں لگے گی. بالو کہتے ہیں ایکچولی برداشت نہیں ہو رہا، بہت سخت. میرے پاس فون آتے ہیں نا، مولوی صاحب بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، بھی آفس کے ڈھیر سارے کام پڑے ہوئے ہیں، ایکچولی بہت بھی ناراض ہوگا اور وہ یہ ہو جائے گا. یہ بہت کی ناراضی اور یہ سب چیزیں کوئی شرعی عذر نہیں ہے. اگر بہت کو خوش کریں گے پھر اللہ ناراض ہو جائے گا، تو اللہ پہلے یہ بعد میں. تو وہ آپ کو رکھنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور یہ کہ بہت مشکل ہو رہی ہے تو مشکل برداشت کرنی ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے. بھائی اللہ کے بندے ہیں، اگر اللہ کو مانتے ہیں تو جو اللہ سارا سال کھلاتا ہے اس اللہ کے اس حکم پر رمضان میں آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، 1 مہینہ اس نے پابندی کروائی ہے تو کر لیں پابندی. اس میں سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، 2 ٹائم تو پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے. تو اگر کوئی ایسا مزدور ہے تو پہلے تو کوشش کرے وہ نائٹ ڈیوٹی کرے. سعودی عرب میں تو اس کی بڑا خیال کیا جاتا ہے، وہاں رمضان میں تھوڑا سا ریلیکس دیا جاتا ہے کہ بھئی مغرب کے بعد ڈیوٹی کر لیں آپ. لیکن جو غیر مسلم ممالک ہیں ان میں وہ تو نہیں جانتے کہ رمضان کیا ہوتا ہے، شوال کیا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ان میں آسانی بھی دیتے ہیں مسلمانوں کو لیکن نہیں بھی دیتے، تو وہاں آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اس میں پھر یہ کنڈیشن ہے کہ اگر ایسی حالت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے کہ اب خطرہ ہو جاتا ہے، چکر آنا شروع ہو گئے، پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. تو روزانہ رکھ کے توڑتے رہیں وہ ٹھیک ہے. اگر یہ کنڈیشن ہو رہی ہے رکھنا روزانہ پڑے گا، بعد میں پھر اس کی قضا کریں. کفارہ نہیں ہے، کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ شرعی عذر سے توڑا ہے روزہ. اسی طرح خواتین جو بچے کو فیڈ کراتی ہیں وہ بہت زیادہ یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ ہم بچے کو فیڈ کراتے ہیں تو کیسے روزہ رکھیں. تو بھائی روزہ رکھیں، وہ بھی فیڈ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے گا. بلکہ آپ صبح سحری افطاری سے لے کے کھانا شروع کریں صبح سحری تک، اتنے پروٹین، اتنی توانائی جمع ہو جاتی ہے کہ بچے کے لیے سارا دن فیڈ کا انتظام ہوتا ہے. ہاں اگر پھر بھی نہیں ہو رہا، کوئی بیمار ہے اور وہ فیڈ کرانے کے بعد اس کو عورت کو چکر آ رہے ہیں، چکر باقاعدہ چکر ہوں، تو پھر وہ بھی چکر آنا بھی ایک بیماری ہے، اس میں پھر روزہ چھوڑ سکتی ہے. وہ چکر آ نہیں رہے ہوتے، بعض دفعہ چکر دے رہی ہوتی ہے، وہ چکر دینے کو یہ سمجھتی ہے کہ مجھے خود آ رہے ہیں، حالانکہ اس کو نہیں آ رہے ہوتے. آج کل آپ
میں نے بتایا نا وہ تو پہلے دن سے آنا کس کو شروع ہوتے ہیں, وہ تو اس بیچارے کو آ رہے ہوتے ہیں چکر. تو جس کو آ رہے ہیں وہ روزہ چھوڑ نہیں رہا, جس کو نہیں آ رہے وہ چھوڑ رہی ہے. تو پریگنینسی بھی کوئی شرعی عذر نہیں ہے. اگر بیمار ہو رہی ہے پھر بیماری میں جائز ہے, اور بیماری میں پھر اللہ نے اجازت دی ہے. تو اب کوئی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس میں کوئی قید نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو بیمار انسان پسند نہیں ہے. روزہ رکھ کے جو کمزوری ہوتی ہے نا وہ تو ختم ہو جاتی ہے جب افطار کرے گا, لیکن بیماری جو ہے نا یہ خطرناک چیز ہوتی ہے, چھوٹی سے بڑی بیماری. تو اللہ نے قانون بنا دیا بھائی بیماری میں, اب بیماری چھوٹی بھی ہو یا بڑی ہو, بیمار آدمی کو اجازت. گلا خراب ہے بعد رمضان میں آپ کا, صحیح نہیں ہو رہا, آپ کو میڈیسن کھانی ہے, چھوڑ سکتے ہیں. حتیٰ کہ آپ کو کھانسی بھی کی بیماری اگر ہے اور آپ سمجھتے ہیں میں روزہ رکھوں گا تو یہ کھانسی بڑھ جائے گی, تو بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ایک دفعہ میں نے کسی کو مطلب بتایا, اس کو کھانسی بہت تھی, وہ کہہ رہے ہیں مجھے روزے کی وجہ سے یہ کھانسی میری ریکور نہیں, یعنی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ مجھے میڈیسن ڈاکٹر نے کہا ہے پابندی سے کھاؤ, روزہ چھوڑو تو کھانسی ٹھیک ہوگی. میں نے کہا آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. میرے ساتھ کوئی صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے کیا ہو گیا اگر پورا مہینہ کھانس لیا تو؟ مولوی صاحب اتنی اتنی باتوں پہ آپ لوگوں کو اجازت دے دیتے ہو کہ روزہ چھوڑ دو, کھانسی ہی تو ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ میرے باس کا دین نہیں ہے. جس اللہ نے قانون بنایا ہم اس قانون کو لوگوں کو بتائیں گے, ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے. اب یہ کھانسی میں جب اللہ نے کہہ دیا, خام خواہ کی کھانسی نہیں, یعنی وہ کھانسی جس سے روزہ رکھنے سے کھانسی کو نقصان ہو رہا ہو. اگر نقصان نہیں ہو رہا, روزہ رکھ کے بھی اتنی دفعہ کھانسنا ہے جتنا روزہ نہ رکھ کے کھانسنا ہے, تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس کھانسی کی بات کر رہا ہوں, روزہ رکھنے سے وہ کھانسی بڑھ جائے. کھانسی کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بہت ہلکی بیماری سمجھی جاتی ہے. مقصد کھانسی نہیں ہے, مقصد یہ کہ بیماری ہلکی ہو یا زیادہ ہو, شریعت آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ بیماری اس سے بڑھ جائے گی, روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی. انہیلر بعض لوگ استعمال کرتے ہیں, تو اس میں بھی یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں. اگر خدا نہ خواستہ سانس کی ایسی پرابلم ہو گئی ہے کہ وہ سانس لینا مشکل, اب یہ بیماری ہے نا کہ نارمل کنڈیشن نہیں ہے, تو اب اس میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں, انہیلر استعمال کریں, روزہ توڑ دیں, بعد میں اس کی قضا کریں. تو یہ مسئلہ خوب سمجھ لیں, مسافر کو اجازت ہے اور بیمار کو, اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے. اور آج کل تو اکثر ہٹے کٹے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں. موٹا فقیر اور دبلا حکیم اس پہ کبھی اعتماد نہ کرو. جو موٹا ہٹا کٹا بھیک مانگ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. اگر اس کے پاس اضافی پیسے نہ ہوتے تو اتنا موٹا کیسے ہو گیا پھر یہ اضافی کا. اور پتلا حکیم, سوال پیدا ہوتا ہے جب تو اپنے آپ کو موٹا نہیں کر سکا تو مریضوں کو کیا موٹا کرے گا بھائی. تو حکیم کے پاس سے جاتا ہے نا ہیلدی ہو جاؤں میں. تو موٹا حکیم اور پتلا حکیم اور موٹا فقیر, اس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.